الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک کا دوسرا دھاکہ جاری ہے، وہ بھی تقریباً اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یقیناً جب کوئی مہمان اس دنیا سے جاتا ہے یا کسی کے گھر سے جاتا ہے یا کسی سے ملنے کوئی مہمان آئے تو جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اس مہمان کے جانے کا دکھ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس مہمان کی آمد سے تمام گھر جو ہے وہ پر رونق ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مہمان مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی ہمیں اس طرح قدر کرنی چاہیے جس کا یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ رمضان المبارک بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن رمضان سے تھوڑا سا ہٹ کے آج میں بات کروں گا خصوصی طور پہ فلسطین کے بارے میں۔ مقبوضہ فلسطین کے اندر اب بھی اسرائیلی جارحیت موجود ہے، اب بھی اسرائیل اسی طرح بمباری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد ہو یا پھر عالمی عدالت کے فیصلے ہوں، تمام فیصلوں کا اطلاق ابھی تک اسرائیل پہ نہیں ہوا۔ وہ فیصلے یا تو وہ یک طرفہ فیصلے ہیں یا پھر مسلمان حکمران اور مسلمانان اہل اسلام جو ہیں ان کی حکومتیں، ان کی مملکتیں اتنی کمزور پڑ گئی ہیں، کیا مسلمان قوت میں اتنے ہی کمزور ہو گئے ہیں کہ نہتے فلسطینی ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 100 200 300 400 500 کے قریب لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تقریباً 30,000 سے اوپر فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 70,000 سے اوپر زخمی ہیں، اور اقوام متحدہ یہ تو کہتا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو اقوام متحدہ کے اپنے ممبر جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ پھر صرف قرارداد جو ہے وہ کاغذی حد تک ہو چکی ہے۔ اب تو فلسطین کی کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے اور حکومت کے لیول پہ کوئی بات نہیں ہوتی، بس یہ بات کر دی جاتی ہے کہ جی فلسطین کا حل جو ہے، مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی حل ہے۔ یہ تو ہر بات سمجھتا ہے، ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ 2 ریاستی حل ہے، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ بالکل اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ وہ حالانکہ اس فریق کے اپنے گھر میں نعرے لگ رہے ہیں، اس کے اپنے گھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، خود امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن مسلمان اس وقت تست مس نہیں ہو رہے۔ مسلمانوں کے اپنے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ کسی ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، کوئی ملک جو ہے وہ کرائسس میں چل رہا ہے، کسی کی کوئی پرابلم، کسی کو اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو جناب اپنی کرسی مضبوط کرنے کی پڑی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ خدارا اتنی بے حسی اچھی نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مسلمان قوت میں بھی زیادہ ہیں، مسلمانوں کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ مسلمانوں اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرو، فلسطین کے لیے کنٹریبیوٹ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا، ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر تلاش کرنا ہوں گے۔ یقیناً ایسے لوگ کم پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنا ان کا روب و دبدبہ تھا۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تو کسی نے کہا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لو، کیونکہ
کپڑا ہی انسان کی عزت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا کہ ہماری عزت کپڑا نہیں ہے، بلکہ دشمن کا رعب بھی ہمارے دلوں کے اندر اتنا پڑ چکا ہے کہ دشمن ہم سے ڈرتا ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور پھر یہ مسلمان، آج کے مسلمان اور اس دور کے مسلمانوں کا بہت فرق ہے۔ وہ مسلمان جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، وہ کردار کے غازی تھے، یہ گفتار کے غازی ہیں۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں فلسطین کے لیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی طرف سے ایفرٹ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہو سکے تو وہاں راشن جو کہ پاکستان سے جا رہا ہے، اردن کے ساتھ پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے جو ہے حکومتی ٹیم ہے ان سے بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ایسا حکمران بنائے جو کہ اسلام کے، قرآن و سنت کے، دین کے شانہ بشانہ ہو، اور کندھے سے کندھا ملا کر متحد ہو کر مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، نہیں تو پھر بہت بڑی غلطی ہو جائے گی مسلمانوں سے۔ اور یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے اندر کثرت سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، فلسطین کے لیے، خصوصی طور پر فلسطین کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک، اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اس کے اندر ہم نے خصوصی طور پہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا جو تقاضا ہے ہم سے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو کہا بیان کیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔